ناظرین، سال 2023 پاکستانی شوبز کے لیے انتہائی غمگین سال تھا، جس کے آغاز میں بہت سے سینئر اداکار اس جہان فانی سے کوچ کر کے اپنی فیملیز اور اپنے چاہنے والوں کو غمگین چھوڑ گئے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان فنکاروں کے نام بتائیں گے جن کا انتقال 2023 میں ہوا۔ نمبر 1، ضیاء محی الدین نثار۔ ضیاء محی الدین نثار ممتاز اداکار، ہدایت کار اور ٹی وی میزبان تھے اور ان کا سال نو کے آغاز میں ہی 91 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، جن کی نماز جنازہ ڈیفنس فیز 4 میں واقع امام بارگاہ یثرب میں ادا کی گئی تھی، جبکہ ان کی تدفین ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں کی گئی۔ ناظرین، ضیاء محی الدین کو بخار اور پیٹ میں شدید تکلیف کے بعد اسپتال داخل کیا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور انتقال کر گئے۔ نمبر 2، کوی خان۔ ٹی وی کے معروف اداکار کوی خان کا انتقال کینیڈا میں ہوا۔ وہ اپنے صاحبزادے عدنان کوی کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھے۔ عدنان کوی خان نے میڈیا سے گفتگو میں والد کے انتقال کی تصدیق کی کہ 81 سالہ کوی خان نے کم و بیش 200 فلموں میں کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار ٹی وی، ریڈیوز اور ڈراموں میں بھی اداکاری کی، بلکہ ان کو پی ٹی وی کا روشن چہرہ کہا جاتا تھا۔ کوی خان کی تدفین کینیڈا میں کی گئی، جبکہ ان کے رسم کل اور دیگر تقریبات پاکستان میں سہیل احمد نے ادا کروائے تھے۔ نمبر 3، امجد اسلام امجد۔ امجد اسلام امجد کے اہل خانہ کے مطابق ان کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا۔ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ چند روز قبل عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے دوست احباب ان کو ملنے آ رہے تھے۔ ان کو اچانک سینے میں تکلیف ہوئی، جس کے بعد ان کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کے انتقال کی تصدیق کی۔ ناظرین، کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے امجد اسلام امجد کو نوازا گیا۔ امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ 1967 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 1968 سے 75 تک ایم اے کالج میں لیکچرار رہے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے کلاسک ڈراموں کے مصنف بھی تھے۔ نمبر 4، ماجد جہانگیر۔ ماجد جہانگیر کامیڈی سیریز میں 50-50 سے شہرت حاصل کرنے کے بعد جہانگیر کا لاہور میں انتقال ہوا۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق ماجد جہانگیر انتقال سے قبل بیڈ سے گر گئے تھے، جس کے باعث ان کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا تھا۔ وہ لاہور کے نجی ہسپتال میں انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج تھے۔ ان کو فالج کے ساتھ ساتھ سانس کا مرض پہلے لاحق تھا، جو شدت اختیار کر گیا۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نمبر 5، سلمیٰ مراد۔ پاکستان کے اداکار وحید مراد کی بیوہ سلمیٰ مراد طویل عمری کی وجہ سے طبی مسائل کے باعث انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کی تصدیق ان کے بیٹے نے فیس بک پوسٹ میں اپنی والدہ کے انتقال کی تصدیق کی، بتایا کہ ان کی والدہ 13 اکتوبر کو سندھ کے دارالحکومت کراچی میں انتقال کر گئی، جبکہ ان کی تدفین 14 اکتوبر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے قبرستان میں کی گئی۔ نمبر 6، گلوکار اسد عباس۔ پاکستان کے مشہور گلوکار اسد عباس کا انتقال اس سال کا سب سے بڑا اور خوفناک انتقال تھا۔ اسد عباس طویل عرصے سے گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے، جس کے باعث ان کا ٹرانسپلانٹ بھی ہوا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اسد عباس کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ وہ تمغہ امتیاز بھی رکھتے تھے۔ نمبر 7، شکیل یوسف۔ شکیل یوسف کے انتقال سے چند دن پہلے بائی پاس آپریشن ان کا ہوا تھا۔ ان کو ہوش بھی آ گیا تھا، لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ریکور نہ کر سکے، انتقال کر گئے۔ کئی سالوں سے جوڑوں کی بیماریوں کا شکار تھے۔ شکیل کے مشہور ڈراموں میں انکل الفی، آنگن ٹیڑھا کہیں شامل ہیں۔ شکیل کی تدفین کراچی میں کی گئی۔ نمبر 8، شرافت علی خان۔ شرافت علی خان سرائیکی گلوکار شرافت علی خان، ان کا بھائی سنگر انوار علی خان اپنے کزن اور ساتھیوں کے ساتھ لو کے علاقے سے رات گئے شادی پر موسیقی پروگرام میں شرکت کے بعد واپس گھر میاں والی جا رہے تھے اور ان کی تیز رفتار گاڑی مہاجر برانچ کا خزیرہ پل کے کمزور پشتے کو توڑ پانی میں جا گری، جس سے تمام قریبی امدادی کارروائیوں کے لیے اعلان کرائے گئے، جس کے بعد میاں والی سے ریسکیو منگوائی گئی۔
اہلکار تھانہ کی مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچی۔ ریسکیو کی غوطہ خوروں کے تمام 7 لاشیں نکال کیو میاں والی منتقل کی، جن کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا جس نے شرافت علی خان کے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ نمبر 9، پروفیسر شعیب ہاشمی 15 سالوں سے فالج کا شکار تھے اور انتہائی مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ شعیب ہاشمی پاکستان کے مشہور شاعر فیض احمد فیض کے داماد تھے، جن کی شادی ان کی بیٹی سلمیٰ ہاشمی سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اداکار اور عدیل ہاشمی کے والد تھے۔ شعیب ہاشمی نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے اکنامکس میں MA کیا۔ شعیب ہاشمی کئی برس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور لاہور اسکول آف اکنامکس میں درس و تدریس کے ساتھ وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ 1970 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کئی کامیڈی سیریز اکڑ بکڑ، سچ گپ، ٹال مٹول اور بالیاں بھی لکھی۔ نمبر 10، منظور کرلو سرائیکی کامیڈین ہادی منظور کرلو کے اہل خانہ کے مطابق وہ گزشتہ رات ایک ڈرامے کی شوٹنگ سے واپس آئے تھے، جس کے بعد وہ کھانا کھا کر سونے چلے گئے۔ صبح گھر والوں نے کمرے کا دروازہ کھٹکایا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ دروازہ توڑنے پر انہیں مردہ حالت میں پایا گیا۔ نمبر 11، عاطف بلبلہ ماضی کا مقبول گانا پانی دا بلبلہ سے شہرت پانے والے پاکستانی گلوکار یعقوب عاطف کا انتقال کی خبر کی تصدیق اداکار خالد ندیم نے اپنی انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ پانی دا بلبلہ پھوٹ گیا، یعقوب ہم میں نہیں رہے۔ 74 سالہ مرحوم گلوکار یعقوب عاطف کو گڑی شاپ میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا گیا۔ نمبر 12، شبیر رانا کئی سالوں سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ بیماری کے باعث وہ گزشتہ کئی روز قومی ادارہ برائے امراض قلب میں زیر علاج رہے مگر بہتر نہ ہو سکے۔ سینئر اداکار شبیر رانا کو عید الفطر کی تعطیلات کے دوران دل کا دورہ پڑا، جس کے باعث فوری طور پر ہسپتال لایا گیا۔ شبیر رانا کو طبی امداد بھی دی گئی۔ شبیر شدید تکلیف کی وجہ سے شہادت کر گئے۔ نمبر 13، زمرد خان عرصہ دراز سے کینسر جیسے مغزی مرض میں مبتلا ہونے کے باعث مقامی اسپتال میں زیر علاج تھیں، جس کے بعد ان کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جو کہ ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دیا۔ زمرد خان نے سینکڑوں سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کیا، لیکن سب سے زیادہ سہیل احمد اور خالد عباس کے ساتھ کام کیا۔ ان کی بیٹی پریا خان بھی شوبز سے وابستہ رہیں۔ ان کا شمار تھیٹر کی معروف پرفارمنس میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 14، طارق جمیل پراچا انڈسٹری کے سینئر اداکار اور پروڈیوسر۔ طارق جمیل پراچا کے انتقال کی خبر سب سے پہلے اداکار عمران اسلم نے فیس بک پر شیئر کی، جہاں انہوں نے لکھا کہ آپ کے ساتھ ہر بار کام کر کے بہت اچھا لگا، ایک کے بعد قیمتی لوگ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ طارق جمیل پراچا نے PTV سے بطور پروڈیوسر اپنی کیریئر کا آغاز کیا۔ پروڈیوسر بننے کے بعد انہوں نے اداکاری بھی کی۔ تھے وہ عظیم فنکار جنہوں نے اپنے فن سے دہائیوں تک ہمیں محظوظ کیا۔ ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ان تمام فنکاروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔